میرا یہ سوال ہے کہ کسی کی چیز پوچھے بغیر یوز کر سکتے ہیں؟ بالفرض بندہ دکان پہ جاتا ہے، پوچھے بغیر یعنی چیز اٹھا لیتا ہے اور کھانے لگ جاتا ہے، اس کی پیمنٹ یعنی رقم جو ہے بعد میں ادا کرتا ہے، تو اس طرح جائز ہے یا نہیں؟ اب دکان پر کیسی چیز کھائی یہ دیکھا جائے گا نا، کہ بعض اوقات اس چیز ہلکی پھلکی چیز اگر دانا دو دانا گاہک لے لیتا ہے تو دکاندار کو اس کی فیلنگ نہیں ہوتی، تو ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ مٹھائی کی دکان پہ رسگلہ اٹھایا ہڑپ کر دے، کہ برفی کا پیس لیا تو وہ بھی کھا گئے، تو اب تو دکاندار ہاتھ تو پکڑے گا نا آپ کا۔ تو اب یہ کہ اس طرح کرنا تو شرعاً بھی درست نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز جو کھانا چاہتا ہے اس کو خرید لے۔ یہ مٹھائی وہ چیز نہیں جس کا ٹیسٹ کروانا پڑے، پھل میں تو ٹیسٹ کرواتے ہیں، پیس کھلاتے ہیں، مٹھا ہے۔ اب یہ بھی اس میں بھی چالاکی ہوتی ہے، پیس کھلانے بھی، کہ یا تو چھری پر مٹھاس لگی ہوئی ہوگی، سیکرین بہت میٹھا ہوتا ہے، چھری سے کٹ لگے گا مٹھاس آ جائے گی، یا پھر وہ اس کو پتا ہوتا ہے بیچنے والے کو کہ پھل کا کون سا حصہ جو ہے نا وہ میٹھا ہوگا۔ آپ جیسے پپیتا لیں گے نا کبھی تو چکھیں گے آپ، تو پپیتا ہمیشہ وہ آپ کو نوک کی طرف سے کھلائے گا، نوک جہاں ہوتی ہے، جہاں سے شاخ سے توڑا اسی سے نہیں کھلائے گا، نوک سے کھلائے گا، وہ میٹھا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اوپر والے سے۔ تو یوں چالاکیاں اس میں بھی چل رہی ہوتی ہیں تربوز میں، اور یہ تو اب تو انجیکشن لگاتے ہیں مٹھاس کے، اور رنگ کے انجیکشن لگاتے ہیں، کیا کیا ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی ہے، پھل والوں کے پاس بھی۔ پھل رنگتے ہیں باقاعدہ کلر، ویسے سے لال لال سیب، ویسے سے خوبصورت پھل، یہ اس میں بھی چالاکیاں ہوتی ہیں، رنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہر پھل کو رنگ ہی کیا جاتا ہو، لیکن کیا جاتا ہے۔ تربوز کا چھلکا، کیونکہ پتا ہے جن کو سمجھ پڑتی ہے ان کو پتا ہے کہ جتنا سبز زیادہ ہوگا گہرا یہ تربوز کا چھلکا اتنا میٹھا ہوتا ہے تربوز۔ تو اب یہ کہ یہ ہرا کر دیں گے آپ کو کلر سے، ٹیکنیک ہوتی ہے ان کی۔ آدمی میٹھا ہے، پھر گھر جا کر سر پکڑ لے گا، یار یہ کیا ہو گیا، سنا تو یہ تھا کہ جو سبز ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے۔ واقعی جو قدرتی طور پہ سبز ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے، لیکن آرٹیفیشل طور پہ سبزی کے دھوکے ہیں، اس طرح رنگ کر کے دھوکہ دینا، اس کے مٹھاس اندر ڈال دینا، سیکرین کے انجیکشن لگا دینا، باقاعدہ کلر کرتے ہیں۔ ٹکڑے بیچنے والوں کو بھی دیکھا ہے، جو تربوز کے ٹکڑے کر کے بیچتے ہیں وہ بھی کلر ڈال کے، وہ ہے بہت بد دیانتی اور دھوکہ تو ہماری بدقسمتی سے ہمارے یہاں نس نس میں اتر گیا ہے۔ گناہ ثواب میں لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہیں، حرام کھانے میں بالکل ڈکار نہیں لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پھنس جائیں گے۔ بلکہ بعض اوقات زندگی میں بھی ایسی آفتیں آتی ہیں، کبھی ڈاکو لے جائے گا، کبھی چور لے جائے گا، ٹانگ بھی توڑتا جائے گا، سر بھی پھوڑتا جائے گا، کبھی ڈاکٹر کے ساتھ وہ ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ پھر بیچارہ وہ دواؤں سے فارغ نہیں ہوتا مریض۔ یہ ضروری نہیں کہ جو اس طرح کا مریض ہے یا تکلیف میں جس کو ڈاکو نے لوٹا اس نے حرام کھایا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے یہ سزا کے طور پر بھی ہو، درجات کی بلندی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ کہ دھوکہ کرنے والا اگر دنیا میں اس کو تکلیف نہیں بھی آئی تو آخرت کی تکلیفیں تو باقی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما گئے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں۔ تو بچنا ہے، بہت بچنا ہے۔ حلال کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، وہ حلال کھانا ہے، اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ حرام میں برکت نہیں بلکہ نحوست اور آفت شامت۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضور یہاں ایک بات ذہن میں یوں بٹھا دی جاتی ہے، جیسے نا شرافت کا زمانہ نہیں ہے، اب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، اور کوئی ہم بھی ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہے۔ جب میرے ساتھ کرپشن ہوتی ہے، میرا کوئی کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوتا ہے، تو پھر میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکوں گا یہاں پر؟ اب کسی نے آپ کو ناحق مارا اور نکل گیا، تو آپ کسی اور کو پکڑ کے مارے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تو اس کا مطلب آپ دوسرے کو دھوکہ دے دیں، اسی پر قیاس کر لیں آپ
جب آپ اس کے مار کھائی دوسرے کو ماریں گے نہیں آپ، تو اس طرح آپ نے دھوکہ کھایا تو دوسرے کو دھوکہ کیوں دیں گے؟ اس دھوکہ جو آپ نے کھایا اور ظلمن اس نے دھوکہ دیا ہے آپ پر ناحق، ہے نا، جو کچھ ہوا ہے، تو اس پر صبر کریں گے تو اجر ملے گا۔ اب آپ اگر دھوکہ دیں گے دوسرے کو تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو نجاست سے پاک نہیں ہوتی، پانی سے پاک ہوتی ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ گناہ سے دھلتا نہیں ہے، بلکہ گناہ توبہ سے، ایک کام کرنے سے بھی جو چھوٹے گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، صغیرہ۔ تو بہرحال لے کے یہ ہم دھوکہ نہ دیں۔ ہم نے رشوت دی کیوں؟ اس سے زیادہ کمانے تو رشوت دینی پڑتی ہے، تو تھوڑے کمانے پر اکتفا کرتا ہے ان کو کوئی رشوت نہیں دینی پڑتی۔ جیسے مسجد کا امام ہے، یہ روتا یہ بھی ہے کہ اتنے ہزار ہے اتنے ہزار ہے، اللہ کا شکر ادا کر یار، کہ مطلب نہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نہ دھوکہ دینا پڑتا ہے، نہ ملاوٹ کرنی پڑتی ہے، نہ رشوت دینی پڑتی ہے، نہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اب کوئی بھی پوچھتا نہیں آپ کو، بلکہ ٹیکسیشن آفیسر اگر رشوت خور بھی ہے تو کبھی جمعہ عید کے لیے آئے گا تو آپ کے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہے، اس نے آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے، دنیا کو لوٹے گا، آپ سے نہیں لوٹے گا۔ یہ تو یار تو یہ تھوڑی تنخواہ والا امام آخر یہ رشوت خوروں یا سود کا کاروبار کرنے والوں کی کیوں ریس کرتا ہے کہ یہ اتنا لاکھ کماتا ہے، اس کی اتنی بڑی تنخواہ ہے، اس کی اتنی بڑی تنخواہ ہے؟ نہیں، آپ فائدے میں، آپ کے سینے میں قرآن ہے، پورا نہیں ہے تو کچھ تو صورتیں آیتیں ہیں، اور وہ جو مطلب جس کی 2-4 لاکھ روپے تنخواہ اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سینے سے قرآن نکال لیا جائے اور داڑھی لے لی جائے آپ سے واپس، امامہ چھین لیا جائے اور افسر صاحب مائنس صاحب کی گدی پر آپ کو بٹھا دیا جائے اور آپ 4 لاکھ روپے کمائیں 15,000 کے بدلے، اور قرآن آپ کے سینے میں نہ رہے؟ مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ یہ 4 لاکھ کی تنخواہ کام آئے گی یا قرآن کریم کام آئے گا؟ مرنا تو ہے یار، پیٹ تو بھر جاتا ہے، وہ کیڑی کا بھی بھر جاتا ہے، ہاتھی کا بھی بھر جاتا ہے، آپ کا بھی تو پیٹ تو بھر ہی رہا ہے نا۔ اب بینک بیلنس نہیں ہے، بینک بیلنس نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ قارون کا خزانہ، کیا قارون کو کام آیا؟ اس کے ساتھ ہی تو زمین میں دسا۔ خزانہ کتنا؟ 40 آدمیوں کی جماعت، اس کے خزانے کو نہیں، اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، خالی چابیاں اتنی تھی اس کے خزانے کی کہ 40 آدمی اٹھاتے تھے اس کو، تو خزانہ کتنا ہوگا؟ لیکن وہ دفن زمین میں دسا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کر کے، توہین کر کے وہ زمین میں دسا، اور اس کا خزانہ، کوئی یہ نہ کہے کہ خزانے کے لیے مطلب قارون کو رستے سے ہٹا دیا گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام خزانہ چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کمی تھی؟ وہ خزانہ بھی اس کے سر پہ آیا، زمین میں دسا، اور اب یہاں تک قول ہے کہ قیامت تک یہ خزانہ اس کے سر پہ ہوگا اور یہ دستا چلا جائے گا زمین میں، خزانہ نتھنگ۔ اللہ پاک اتنا دے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، بچوں کے حقوق ادا ہو جائے، ہمیں مطلب ہم کسی کا قرض دار نہ ہو، محتاج نہ ہو، رب کے محتاج رہے۔ باقی خزانے کو کیا کرنا ہے؟ آپ سمجھتے ہوں کہ اس کو بولنا آتا ہے، میرے کو بولنا آتا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ کیسا بولتا تھا، یار صحیح تو بولتا تھا۔ کہ جتنا بھی آپ جمع کریں گے ہم، چاہے وہ حلال ہوگا تو بھی حساب ہے نا، حرام ہوگا تو سزا ہے۔ تو حلال خزانہ ہونا، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ریس کرے کہ بھئی یہ تو بھائی وہ تو مطلب ان کے خزانے کا کوئی ذرہ ہم کو مل جائے نا تو ہماری ساری گناہوں کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ ایسا حلال خزانہ، ایسا پاکیزہ خزانہ آج کے دور میں کون لائے گا کہ ہم ان کی باتیں کریں؟ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں نیکیوں کا اتنا خزانہ دے، اتنا خزانہ دے کہ بس قیامت کے دن آقا ہم سے خوش ہو جائیں اور سینے سے لگا لیں کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے جس نے میری کوئی سنت نہیں چھوڑی۔ کاش صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں